made everything. Allah made everything. Allah made everything. You and I. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. بھائی یہ دیکھو میں نے کتنی پیاری ڈرائنگ بنائی ہے. ماشاء اللہ. اوہ یہ کیا ہوا؟ ہاں یہ تم نے کیا کیا؟ خود ہی بنائی تھی اور خود ہی خراب کر دی. تو کیا ہوا، چیزیں تو خراب ہو ہی جاتی ہیں. اور کیا، پتہ ہے میری مما نے اتنی مزیدار بریانی بنائی تھی، اتنے میں فون آ گیا، وہ فون سننے چلی گئی اور ساری بریانی جل گئی. پتہ ہے میری باجی کا بھی ان سے سوٹ جل گیا، انہوں نے خود ہی سیا تھا. جی بیٹے، بات ہو رہی تھی چیزیں بننے اور چیزوں کے خراب ہونے کی، اور میں آپ کی ساری باتیں سن رہی تھی. تو اصل میں ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جو ساری چیزوں کو جس نے بنایا بھی ہے اور وہ ان چیزوں کو محفوظ بھی کرتا ہے. اس کی بنائی ہوئی چیزیں محفوظ رہتی ہیں اور وہ خود رکھتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اچھا مثلاً چلیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. دیکھیں کہ سورج اور چاند، آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ سورج کا وزن کیا ہوگا؟ کتنا وزنی ہوگا سورج؟ پتہ نہیں. تھوڑا سا آئیڈیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر دوسری بات کہ چاند سب دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ آپ تو سارے پڑھے لکھے بچے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کتنی بڑی بڑی وزنی چیزیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. واقعی جی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں بیٹا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مستقل گھومتی رہتی ہیں دونوں. یہ دونوں گھومتی رہتی ہیں تو دن اور رات ہوتا ہے نا، isn't it؟ جی. کوئی حفاظت کرنے والا ہے؟ جی. حفاظت کرنے والا ہے. تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام کو سمجھیں گے، الحفیظ. وہ چیزوں کو بناتا بھی ہے اور بنا کے پھر ان کو محفوظ بھی رکھتا ہے. وہ محفوظ رکھتا ہے چیزیں جب تک محفوظ رہ سکتی ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو خراب کرنا خود نہیں چاہتا. باقی دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ خراب بیٹا ہو سکتی ہے. تو پھر چلیں حفاظت میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. یہ گلوب آپ کے سامنے ہے، یہ جو سارا بلو 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 نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ پانی ہے. ہاں، اور باقی یہ خشکی ہے. اور آج ہماری جو سائنس ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پورے ہماری زمین کے اوپر جس پہ ہم رہتے ہیں، جس کا بنانے والا الحفیظ ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا پہلے کہ یہ گھوم بھی رہی ہے. ذرا سوچتے جائیے گا. اور 3 ٹائمز اس کے اوپر کیا ہے؟ پانی. یہ سارا بلو کیا ہے؟ اوشنز. یہ سمندر ہیں، یہ پانی ہے. دیکھیں اور کہاں گھوم رہی ہے؟ ایک خلا میں، اسپیس میں، خالی جگہ میں گھومنے والی چیز جس پہ میں اور آپ بھی ہیں. بنانے والا الحفیظ. اور جب سے بنی ہے جب سے قابو کیا ہوا ہے. پانی بھی گھومتا ہم پر آتا ہے جب وہ چاہتا ہے، جب آتا ہے. ادروائز آپ دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہے. وہ حفاظت کرتا ہے الحمدللہ. تو بیٹا حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ الحفیظ. وہ آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، دن کا وقت کے اوپر نکلنا، وقت کے اوپر غروب ہونا، سارے سسٹم کے پیچھے کون ہے؟ الحفیظ. وہ بنا کے چھوڑتا نہیں، وہ حفاظت کرتا ہے. کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن کے بعد دوسرا دن آیا ہوتا ہے کبھی نہیں کہ 48 آورز ہو گئے رات ہی نہیں آ رہی. کیوں؟ حفاظت کرنے والا ہے. ٹائم پہ نکالتا ہے، ٹائم پہ ختم کرتا ہے دن کو. پھر آپ یہ دیکھیں بیٹا کہ ہم الحمدللہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس کی حفاظت کرے. آپ سارے لاہور میں رہنے والے ہیں؟ جی. آپ بھی؟ ملک کی حفاظت ضروری ہے؟ جی. ضروری ہے؟ جی. اچھا
फिर आप ये देखें कि आपके पास कोई बॉर्डर है हमारे लाहौर के पास, वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर है। और अभी देखें वो बच्चे हमारे देखने गए थे वाघा बॉर्डर, तो इतने एक्साइटेड होके आए थे, कहते वहाँ तो इतने सारे फौजी खड़े हुए थे, अलर्ट। शानो पापा मैं सोच रहा हूँ फिर तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आर्मी होगी। हाँ, अल्लाह ताला की क्या होगी? बहुत बड़ी आर्मी। आर्मी। वो फौजी वहाँ पर क्या कर रहे थे? आपकी बात का बेटे बहुत प्यारा सवाल है इनका, मैं अभी इसका जवाब देती हूँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ज़बरदस्त। अभी मैं आपको जवाब देती हूँ। आप देखें कि मुल्क की हिफाजत ज़रूरी है ना जी। वो क्यों ज़रूरी है? हम सेफ रहें, तो इसलिए फिर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे बॉर्डर्स पर सिपाहियों को अलर्ट कर देती है। वो अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं कि हम महफूज रहें, हमारी हिफाजत हो। ये कह रहे हैं कि फिर अल्लाह ताला की तो आर्मी बहुत बड़ी होगी जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की हिफाजत करती है। वाकई अल्लाह ताला की आर्मी बहुत बड़ी है, हम तो सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी आर्मी है उसकी। आप बड़ी बड़ी चीज़ों को सोचते हैं कि मच्छर उसकी आर्मी, चींटियाँ उसकी आर्मी, छोटे छोटे परिंदे उसकी आर्मी, उसकी फौजी हैं, ग्रुप्स, लश्कर। और बड़े बड़े हाथियों को अल्लाह ताला ने इतनी इतनी छोटे छोटे परिंदों से और ज़रा ज़रा सी कंकरियों से ख़त्म कर दिया था। पता है वो हाथियों की फ़ौज क्या करने जा रही थी? कंकरों से। हाँ, खाना काबा को वो तोड़ने जा रहे थे। वो कहते थे हम ख़त्म करेंगे अल्लाह के घर को। अल्लाह ताला को वो कहा, अच्छा, उन्होंने परिंदों की आर्मी भेज दी। और आर्मी के पास पता है क्या बम थे? छोटी छोटी गोलियां, इतने इतने कंकर, छोटे छोटे पत्थर उनकी चोंचों में थे। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आर्मी को, चलो हाथियों पे मारो। ऐसे ही बरसाई उन्होंने वो छोटी छोटी कंकर की गोलियां अल हफीज़ के हुक्म पे। मेरे घर को तोड़ने जा रहे हो? अच्छा, मैं समझाता हूँ तुम्हें। फिर अल्लाह ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया, छोटे छोटे परिंदे। हाँ, कुरान पाक में अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, आप पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, कुरान समझेंगे। ये सारी बातें हमारी किताब में अल्लाह ने हमें समझाई। और परिंदों ने जो गोलियां मारी हाथियों को, सारे हाथियों को मलिया मेट करके रख दिया, ख़त्म। तो अल्लाह ताला की आर्मी तो बहुत ज़बरदस्त आर्मी है। हाँ, तो बहुत प्यारा सवाल है बेटे का। और फिर बेटा एक बात मैं आपको और भी बताऊं कि जो चीज़ बनती है, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि वो फिर हिफाजत चाहती है। अभी बेटे ने इतनी खूबसूरत ड्राइंग की और ख़ुद ही ऊपर ही पानी गिर गया। वो चाह तो नहीं रहे थे ना, लेकिन अल्लाह ताला खुद अपनी चीज़ें बनाते भी हैं, उनको सेफ रखते हैं। हमने पहले देखा था अल खालिक में हमारा क्रिएटर कौन है और नाजरीन का क्रिएटर कौन है? अल खालिक है। हमें बना के हमें सेफ कौन रखता है फिर? हम खुद नहीं, वो रखता है, अल्लाह रखता है हमें महफूज। थोड़ी सी बात करूँ कैसे रखता है? देखिए हमारे अंदर छोटे 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 खलिए हैं हमारे अंदर। मसलन हमारा जिगर, सबके अंदर हमारे लीवर है ना, लीवर के ऊपर आर्मी है, खलिए हैं छोटे 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 छोटे। बाहर से एक अटैक हो गया, कोई गंदी चीज़ खा ली, वायरस चला गया, अब वो लीवर पे अटैक करेगा। बाहर से जो गंदा वायरस गया है वो कहाँ अटैक करेगा? लीवर पर। और अंदर की जो आर्मी है जो हमारे बाउंड्रीज पे खड़ी है, कौन सी बाउंड्रीज है अंदर की? लीवर। लीवर पर बाउंड्री किसकी है? अंदर की आर्मी। वो अंदर का वायरस है, बाहर का वायरस कौन सा? बैक्टीरिया है, कोई गंदा जरासीम चला गया। अब लड़ाई हो रही है दोनों की। और अगर अंदर मजबूत है, अंदर की आर्मी मजबूत है लीवर की, बाउंड्रीज पे जो खड़ी है, जैसे हमारे फौजी हैं। हाँ, जब इंडिया से लड़ाई होती फिर ठोकते हैं ना उनको अच्छी तरह से, तो वो अंदर भी लड़ाई हो रही होती है। अंदर लड़ाई होती है। और अगर जो अंदर के जो है हमारी फौज हमारी बाउंड्रीज पे खड़ी है, कहाँ? हमारी लीवर पे। और बाहर का वायरस आ गया, वो कहता है लीवर ख़राब करूँगा। अंदर का सारा सिस्टम जो है वो अलर्ट हो गया, अंदर की आर्मी अलर्ट हो गई और उन्होंने मार भगाया उसको। तो एक एक ऑर्गन की आर्मी बनाई हुई। और फिर आप ये देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत बात, अगर हम चाहते हैं कि हम महफूज रहें, सेफ रहें,
चाहते हैं आप सेहतमंद रहें? जी। जिस्म में हमारे कितने ऑर्गन्स हैं, हड्डियां हैं, चीज़ें हैं, बाकी दिल है, हमारी क्या कुछ, सबके अलग अलग अंदर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत हो तो बाहर के जितने भी वायरस होते हैं, जरासीम जाते हैं, अभी भी हमारे चारों तरफ बेशुमार जरासीम हमारे अंदर जाते हैं, तो अंदर को मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी हिफाजत दी। जानते हैं किस चीज़ की? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये काले दाने, ये काले दाने हैं और इनमें अल्लाह ताला ने हर मर्ज की शिफा रखी है। काले दाने क्या है? कलौंजी खुद उगाते हैं अल्लाह ताला, की हिफाजत करते हैं हमारे इम्यूनिटी निज़ाम को। अगर आप हर रोज़ ले लिया करें, क्या ही बात है, थोड़े से दाने और बड़ा अच्छा टेस्ट है। हाँ, तो ये आपके लिए हदिया है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी होगी। और ये मैं इब्राहिम को देती हूँ। हाँ, सारे आप साथी इसको यूज़ करेंगे। जज़ाकिल्लाह खैर शाना आपा। जी नाजरीन, इसी प्यारे तोहफे के साथ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी शाना आपा। तो बेटे मैं आपसे आपके जो पसंदीदा खेल है क्रिकेट के बारे में कुछ बात करूँगी, करें? जी। नहीं। वाकई करें? अच्छा, खेलते हैं क्रिकेट? जी। अच्छा, कहाँ जाते हैं क्रिकेट खेलने? मैं अक्सर मैं अपने कजिन्स के घर जाता हूँ। मैं गली में खेलता हूँ। अच्छा। पार्क। अच्छा, हमारी पाकिस्तान की जब टीम जाती है क्रिकेट खेलने, वो कहाँ जाती है? मैं बाहर चली जाती है, दुबई में जाती है, और कहाँ जाती है? कनाडा जाती है। अच्छा, कहाँ जाके खेलते हैं फिर वो? गली में? स्टेडियम में। अच्छा, स्टेडियम में खेलते हैं, ठीक है। तो स्टेडियम में पहले कोई वो इंतज़ाम होता है उनके खेलने का? हाँ, कौन करता है? यानी उनका इंतज़ाम किया जाता है ना? स्टेडियम। हाँ, स्टेडियम होता है और फिर उसकी स्टेडियम की लाइट्स होती हैं, अगर वो फिर जनाब उसकी पिच बनाई जाती है और इतनी तैयारियां की जाती होती हैं ना जी। बाउंड्री भी सेट करनी होती है। हाँ, बाउंड्री सेट करनी कैमरे भी होती है, लगते हैं। कैमरास, नाइस कैमरास होते हैं, है ना? कैमरास होते हैं, सब कुछ अच्छा, सेट करना पड़ता है। फिर सेट करना पड़ता है, फिर वो प्लेयर्स जाते हैं, फिर वो वहाँ खेलते हैं, फिर वो वापस आते हैं। ग्राउंड की हिफाजत होती थी। क्यों करते थे ग्राउंड की हिफाजत? ताकि ग्राउंड खराब ना हो, ताकि प्लेयर्स खेलते रहें, ठीक है ना? और फिर वो खेलते थे, हिफाजत होती थी, रिकॉर्डिंग भी होती थी उसकी, वो जो खेलते थे प्लेयर क्रिकेट। हाँ, रिकॉर्ड होता था ना, तभी तो हम टेलीविज़न पे देखते थे। हम टीवी पर देखते थे वो, कि नहीं देखते थे? देखते थे हम। जी बेटा, आप क्या करें? इस बार जो PSL हुआ है उसमें इतनी सिक्योरिटी थी। हाँ, इतनी सिक्योरिटी, इतनी दूर तक पैदल चल के स्टेडियम जाना होता है। बिल्कुल, स्टेडियम बनाया और फिर उसकी हिफाजत हो रही थी। अच्छा, चलें, मैं एक और प्ले ग्राउंड की बात आपको बताऊं? इधर देखिएगा सर। बात हो रही थी क्रिकेट की, है ना? और बात हो रही थी कि क्रिकेट जब खेली जाती है तो मैदान बनाया जाता है। और यहाँ पे अब जो चीज़ मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी बोर्ड पर, वो ये थी कि एक जो है ना मैदान अल्लाह ताला ने भी बनाया हुआ है, जिसमें एक टेस्ट हो रहा है। देखिए वो कैसा टेस्ट है, ये देखिए। मसलन मेरी वैसे ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझा मैं ज़रूर दूंगी। अभी हमने देखा था कि ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई है ना? और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर रहे हैं। आप जस्ट लाइक यूँ समझ लें कि ये हमारी एक स्पेस में हमारी दुनिया है, अर्थ है हमारी।
یہ دنیا ہے. ہاں اچھا, سب کچھ اس کی سیٹلمنٹ کس نے کی ہوئی ہے بنانے کے بعد؟ اللہ حافظ. ہاں, جیسے یہ دیکھیں نا, یہ ہے گلوب, پانی بھی ہے اس میں, اور اس کے اندر جو ہے وہ کھانے کا انتظام بھی ہے, پھر اس پہ چلنے کا انتظام بھی ہے, پھر اس میں روشنی کا انتظام بھی ہے, پھر اس میں اندھیرے کا انتظام بھی ہے, ہواؤں کا انتظام بھی ہے, ہم دیکھ چکے تھے آکسیجن کا انتظام بھی. کیوں بھائی بچوں؟ جی. ایسے ہے حارث, ایسے ہے, گھوم بھی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قابو کیا ہوا. آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کیوں میدان کیوں بنایا ہے یہ, اب ہم یہ دیکھیں گے. حفاظت تو وہ کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, آپ نے کہا تھا کہ 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, اتنے پیسے لگتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, 5 دن. ٹھیک ہے, گیم کھیلنے والے تو جاتے ہی ہیں, لیکن اس میدان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ پلے گراؤنڈ کی کرتا ہے نا کوئی, اس کی بھی حفاظت کوئی کر رہا ہے. کر رہا ہے, واقعی کر رہا ہے. اچھا, اب یہاں سے جب وہ کھیل لیتے ہیں, اپنا پورا ہو گیا 5 دن, پھر کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتے ہیں. پھر جیتتا ہے کوئی, ہارتا ہے, ریکارڈنگ بھی ہوتی. اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اور جب امتحان ہوتا ہے, کوئی اس کا کتابیں ہوتی ہیں, کوئی نصاب ہوتا ہے, کچھ پڑھتے ہیں. آپ جس کلاس میں, محمد کس کلاس میں, آپ کس, جی ہم قرآن پڑھتے ہیں. نہیں, میں تو اسکول کی بات کر رہی ہوں. میں 4 میں ہوں. آپ کی کتابیں ہیں؟ جی. اچھا, یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا؟ ٹیسٹ کے لیے, کہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اور جس نے زمین آسمان بنائی, کہ تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم کیسے کام کرتے ہو. ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے کیا بھیجا ہے یہاں پر اس نے؟ قرآن پاک, وہی سے اتارا ہے. یہ ہمارا نصاب ہے. اچھا, یہاں سے انسان کہاں چلے جاتے ہیں پھر؟ ایک جگہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور جگہ بنی ہوئی, اس کا نام قرآن پاک میں آتا ہے برزخ ہے. ایک ویٹنگ روم ہے, جو یہاں پر اپنا ٹیسٹ دیتا جا رہا ہے وہ یہاں پہ آتا جا رہا ہے. سارے انسان جتنے بھی شروع سے لے کے اب تک آئے, وہ کہاں پر جمع ہیں؟ جو دنیا سے جا چکے یہاں پر جمع ہیں, ویٹ کر رہے. لیکن یہ تھیم جو ہے نا, یہ قرآن حکیم کا ہے. سب ٹیسٹ ہو گیا, سب پلیئرز جو ہیں انسانوں کے اپنا اپنا رول پلے کر گئے. پھر ایک بہت بڑا میدان آئے گا. یہ دیکھیں, پھر ایک بہت بڑا میدان ہوگا جس کو حشر کا میدان کہتے ہیں. یہ حشر کا میدان آ گیا. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں آتا ہے سب جو بھی یہاں پہ پلیئر آئے انہوں نے ٹیسٹ کیا, پھر وہ جاتے رہے. حضرت آدم سے لے کے اب تک سب لوگ یہاں جمع ہیں. پھر یہاں پہ جمع ہو جائیں گے, حشر کا میدان ہوگا, سب اکٹھے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے یہاں پر اللہ تعالیٰ حساب لیں گے کہ کون جنت ریکارڈنگ جو تھی نا, ریکارڈنگ وہ سیف تھی, وہ یہاں ویژولی دکھائی جائے گی. یہ تم نے کیا تھا یہاں پر, یہ رول تھا تمہارا. پھر یہاں سے کہاں چلے جائیں گے؟ جو ایک جگہ بنی ہوئی ہے پہلے سے جو ایک جگہ بنی ہوئی, اس کا نام کیا ہے؟ جنت. سب جو اچھے پلیئرز ہیں نا, نے اس کے مطابق کام کیا ہوگا, وہ سارے یہاں سے کہاں جائیں گے پھر حساب کے بعد؟ اینڈ یہاں ایور لاسٹنگ رہیں گے. ٹھیک ہے, اور ایک بن بنایا ہوا ہے جو فیل ہوتے رہیں گے, ناکام ہوتے رہیں گے, وہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہاں سے جہنم, دوزخ میں جائیں گے. یہ سب کچھ بنا ہوا ہے, یہ میدان بنا ہوا ہے, جیسے سورج بنا ہوا ہے, چاند بنا ہوا ہے, یہ بھی بنی ہوئی ہے. اعدت للمتقین, یہ بنی ہوئی ہے, یہ بھی بنی ہوئی, یہ بھی بنی ہوئی ہے, یہ بھی بنی ہوئی, اور یہ سب کچھ سیٹنگ اللہ تعالیٰ نے کی. میدان ہے, یہ میدان ہے جس میں ابھی ہم یہاں ہیں. بات کریں گے ہم حفاظت کی. اس کی وہ تو بنا چکا, یہ ایسی ہے. ہاں اچھا, اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر آئیں کرکٹ پر.
کہ جب وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ ہم گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھر بیٹھ کے ریکارڈنگ دیکھتے ہیں جو پلیئر کھیلتے ہیں, ہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم وہاں دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, وہ جیت رہا ہے, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے دنیا میں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ریکارڈ کروا رہے ہیں, حساب ہو رہا ہے. اور قرآن پاک میں, ہاں بیٹا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شاہنامہ ہاں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے ہیں ہمارے, ایک لیفٹ اور رائٹ شولڈر پہ. لیفٹ پہ ہوتا ہے جو گندی باتیں ہماری لکھتا ہے, اور رائٹ پہ ہوتا ہے جو اچھی باتیں لکھتا ہے. اس طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تب دونوں کتابوں کا وزن چیک کریں گے. جس کا وزن زیادہ ہوا, جیسے گندی کتاب کا جس میں گندی باتیں لکھی ہیں اس کا وزن زیادہ ہوا تو وہ دوزخ میں جائے گا, اور اگر جو اچھی چیزیں ہیں ان کا وزن زیادہ ہوا تو وہ جنت میں جائے گا. بالکل تھیم ایسی ہے. لیکن کرامن کاتبین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ریکارڈنگ. کیا کرتے ہیں؟ ریکارڈنگ کرتے ہیں. ریکارڈ کیا ریکارڈ کرتے ہیں؟ اینی ایکشن جو آپ کا پلیئر ہے وہ تو اس کی ہر بات جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے نا, کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. تو ہماری ہر چیز جو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر کہاں رکھ لیتے ہیں؟ اتنے سارے بندوں کا حساب اور ریکارڈ اللہ محفوظ رکھتے ہیں, سیف رکھتے ہیں. جس طرح اب قانون جب کوئی گھر میں جو چیک کرتے ہیں سینسس جو لوگوں کو چیک کرتے ہیں کہ کتنی آبادی ہے یہاں پہ, تو اسی طرح انہوں نے ان کا جس طرح رپورٹ رکھی ہوتی ہے اسی طرح اللہ ہمارے نیکیوں کو اور برائیوں کی رپورٹ رکھ رہا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کتنے بندوں کی روزانہ ریکارڈنگ جاتی ہے اوپر, کتنے بندوں کی جاتی ہوگی جتنے ابھی دنیا میں ہیں, سب کی رپورٹ اوپر جاتی ہے 2 ٹائمز, صبح کو بھی جاتی ہے اور شام کو بھی جاتی ہے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ سب کا حساب رکھتے ہیں, سب کا حساب رکھتے ہیں. مینجمنٹ ہے. یہ تو ہو گیا, یہ حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے کہ اتنا بڑا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کیسے سیف رکھتے ہیں. رکھنا ضروری ہے, رکھنا ضروری ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی الحفیظ کی کہ وہ حفاظت کرتا ہے کس کی؟ انسانوں کی سارے ریکارڈز کی, مکس نہیں ہونے دیتا. سلمان نے صبح سے لے کے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, انہوں نے, کسی نے, سب کچھ شام کو لے جائیں گے, ریکارڈ ہو جائے گا پورا. ٹھیک ہے. تو اس میں بیٹے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر دنیا میں؟ ہمارے کرنے کے کام پھر کیا ہیں کہ ہم محفوظ بھی رہیں, اور جب ہم گڈ ڈیڈز کر کے اوپر جائیں تو ہم سیف رہیں وہاں پر بھی, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں. تو 3 چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں کہ جس سے انشاءاللہ سارے بندے محفوظ رہیں گے. نمبر 1 آیت الکرسی. رات کو اگر آپ پڑھتے ہیں, سوتے ہوئے پڑھتے ہیں تو محفوظ رہتے ہیں. سوتے ہوئے جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ رہتا ہے انسان. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ 3 آخری قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, 3 ٹائمز اگر صبح اور شام پڑھا جائے تو ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ اس ایگزامینیشن ہال میں ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور تیسری بات ایک اور چھوٹی سی ایک دعا ہے کہ جو اگر آپ پڑھیں گے, لاہور میں تو ڈینگی ہوتا بھی بہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے, اس کو کسی تکلیف دے, اس نے کاٹا تھا کیڑے نے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تو یہ پڑھ لیتا نا صبح تو اگر یہ کاٹ بھی لیتا تو تجھے نقصان نہ دیتا. آپ جانتے ہیں وہ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التاماتی من شر ما خلق. تو اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے ساری تکلیفوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ الحفیظ ہے. تو ہم نے بیٹا یہی دیکھا ہے کہ وہ بنانے والا بھی ہے, سنبھالنے والا بھی ہے, حفاظت بھی کرنے والا ہے, اور ہمارا سارا ریکارڈ یہ بنا کے دنیا ایگزامینیشن ہال بنایا, سارے لوگ آتے رہتے ہیں, اپنا رول پلے کر کے جاتے رہتے ہیں, ریکارڈ جو ہے وہ سارے کا سارا اوپر محفوظ ہوتا رہتا ہے. شانو پاپا, کیا ان دعاؤں کو پڑھنے سے مجھے رات کو ڈر نہیں لگے گا؟ ہاں نہیں, انشاءاللہ اگر آپ آیت الکرسی بستر پہ جاتے ہوئے پڑھیں گے
तीनों कुल पढ़ के सोएंगे 3 टाइम्स, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के अपनी सारे जिस्म पे फेरते थे अपना हाथ, सेफ रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी खूबसूरत नाम अल हफीज़ के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।